الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن ماجہ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ رب العزت کے لیے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے بڑے ہی پرمغز ولولہ انگیز خطابات سن لیے ہیں، اور انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد قائد اہل حدیث کا خطاب شروع ہوگا. ان سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح انسان نیکی، تقوی، طہارت، عبادت، ولایت میں انسان کامل ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نبی بن سکتا نہیں بن سکتا. اگر ساری زندگی سچ بولو گے صدیق تو بن سکتے ہو لیکن نبی نہیں بن سکتے. اگر انسان اکثر روزے رکھے تو صائمین کی صف میں شامل تو ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو واقعتاً خالص نیت کر کے میدان جہاد میں لے جائے، دشمن سے ٹکرائے، ان کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا جائے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دے، وہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ خود حاصل کی جا سکتی نہیں. اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں نا، ان کی محنت، ان کے کارکردگی اور ان کے عمل کر لینے کے بعد نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے جس کو چاہا چن لیا اور اپنے نبیوں میں شامل کر دیا. بالکل اسی طرح یہ بات بھی یقین کر لیجئے کہ جس طرح آج کی دنیا میں انسان ولایت کے اعلیٰ درجے پر جا سکتا ہے، انسان صدیقین کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، انسان شہداء کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، انسان صالحین کے درجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ نبی بن سکتا نہیں بن سکتا. اسی طرح وہ صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا. کچھ بھی ہو جائے، نہ نبوت انسان کی کسبی ہے کہ محنت کر کے کما لے، نہ صحابیت انسان کی کسبی ہے کہ محنت کر کے کما لے. نبوت بھی اللہ نے خاص عطا کی اور صحابیت بھی اللہ نے خاص عطا کی. جس کو چاہا نبی بنایا. قاری صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے لے لی؟
میں نے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ان اللہ نظر قلوب العباد، کائنات کے رب نے ساری انسانیت بھی، عرب بھی، عجم بھی، اعلیٰ بھی، ادنیٰ بھی، پہلے بھی بعد والے، ساری انسانیت کے دلوں کو سامنے رکھ کے میرے رب نے جب دیکھا جو سب سے اعلیٰ، سب سے صاف اور سب سے نرم اور پیارا دل تھا، اللہ نے اس کو چن کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بنا دیا۔ پھر اس کے بعد میرے رب نے دوبارہ نظر رحمت سے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، جب پیغمبر کے بعد دوسرے نمبر پر جتنے سارے دل صاف، شفاف، اعلیٰ کوالٹی کے سارے دلوں کو میرے اللہ نے اکٹھا کر کے میں محمد کے صحابہ بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ ایک اللہ نے۔ اب تیری اور میری مرضی ہے، اگر ہمیں اللہ سے پیار اور محبت ہے تو ہمیں اللہ کے انتخاب پہ راضی رہنا ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھ لے، ہر انسان کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی چور کا انتخاب کرے، کسی لٹیرا کا انتخاب کرے، کسی بد زبان کا انتخاب کرے، کسی گستاخ کا انتخاب کرے، جس طرح وہ چور ہے انتخاب کرنے والا بھی چور کا ساتھی ہے، لٹیرا ہے اس کا انتخاب کرنے والا لٹیرے کا ساتھی ہے، بد زبان ہے اس کا انتخاب کرنے والا بد زبان کا یار ہے، گستاخ ہے اس کا انتخاب کرنے والا گستاخ ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جب میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے اور میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرے رب میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، تو پھر اس کے انتخاب میں بھی کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ آگے جملہ بھی ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ آیت کہاں ہے؟ 11واں سپارہ۔ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 100۔ غور کیجئے آیت کے نمبر پر۔ جب اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی شان پہلے اور بعد والوں کی بیان کی، میرے اللہ نے آیت نمبر 100 رکھا کہ اگر تمہیں ترجمہ نہ بھی سمجھ آئے، آیت کے نمبر کو دیکھ لینا، صحابہ کے 100 کے 100 ہی نمبر ہیں، ان کے نمبروں میں کمی نہیں ہے۔ اس کے معنی کے اوپر غور کر لینا، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے تو آیت کے نمبر پہ غور کر لینا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، کچھ مہاجر اور کچھ انصار جنہوں نے اس وقت اسلام کو مانا جب دنیا اسلام کا انکار کر رہی تھی، جنہوں نے اپنے جسم پہ زخم سہے، اپنی زبانوں کو تالے لگا کر ان کی زبانوں کو سنتے رہے، کبھی جواب نہ دیا تھا۔ مہاجر ان کو کہا جاتا ہے، انصار وہ ان کے ساتھی تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ فرمایا صرف یہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کر لی، کچھ مکہ کے فتح سے پہلے، کچھ مکہ کی فتح کے بعد، کچھ صلح حدیبیہ سے پہلے، کچھ ان کے بعد۔ جب یہ سارا گلدستہ سج گیا، خدایا اب تو ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا سن لو، پہلے بھی پیارے ہیں بعد والے بھی پیارے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اب یہ راضیہ فعل ماضی ہے، ایک کام ہے جو ہو گیا اس میں یقین ہے، ایک ہے جو ہو رہا ہے، اس میں بھی بسا اوقات کوئی خرابی آ سکتی ہے، اچانک رک سکتا ہے، ایک ہے ہونا ہے۔ پچھلا جمعہ جس نے پڑھایا یہاں، اللہ ان کو صحت ایمان کی زندگی دے، انہوں نے پڑھا دیا، اب اس کے پڑھانے میں کوئی شک نہیں۔ اب کل جمعہ ہے، امید رکھتے ہیں، لیکن میرا رب جانتا ہے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ وہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ راضی اللہ، اللہ راضی ہو چکا، ہوئے گا نہیں، راضی ہو چکے میرے اللہ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے۔ عنہم کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، ہم ان تمام سے، جو پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جو ان کے تابع دار تھے، ان سب سے میرے اللہ راضی ہو چکے۔ خدایا یہ محبت صرف ایک طرف سے ہے؟ فرمایا نہیں، ورضوا عنہ، اور وہ میرے اوپر راضی ہو چکے۔ اے اللہ جب تم دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہو چکے، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اس نے تیار کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ اللہ کیا تیار کیا؟ جنات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، جنات جمع کا لفظ ہے، بہت زیادہ جنتیں میں نے تیار کر دی ہیں۔ اللہ کیسی ہیں؟ تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مالک کتنی دیر کے لیے دے گا؟ فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیشگی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیش، کبھی نکلیں گے نہیں۔ اللہ یہ تو نے ان کو انعام دیا ہے۔ ہاں ہاں، ذالک الفوز العظیم، اسی کا نام تو فوز عظیم ہے، اسی کا نام سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن کو اللہ سب سے بڑے کامیاب کہے، جن کے لیے جنت تیار ہو چکی ہو، آج دنیا کا کوئی عالم، مفتی، محدث، علامہ، عالم، فقیہ، کوئی بھی ہو، کیا کوئی ہاتھ اٹھا کر میں اور فلاں حضرت صاحب کے سمیت کیا ہم کہہ سکتے ہیں میرے لیے جنت تیار ہو چکی ہے؟ امید ہے، منتیں اور ترلے ہیں، اس کے سامنے سماجتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا ہے، یقین ہے ہمیں، امید ہے ہمیں، لیکن ہم 100% پکا کہہ سکتے نہیں۔ لیکن صحابہ کے لیے اللہ نے جنت تیار کر دی اور اس کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ پھر ہمیں حکم دیا، لوگوں سنو، احق ما اکرم علیہ الرجل ابنتہ او اختہ، روئے زمین پر انسان جس وجہ سے سب سے زیادہ عزت اور احترام کا لائق ہے، وہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے۔ جس کے گھر میں تمہاری بیٹی چلی جائے یا تمہاری بہن چلی جائے، اب اس پر فرض ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے اور یا تمہاری بہن کی وجہ سے سب سے زیادہ تمہارا احترام کرے۔ یہ حدیث ہے، اب اس کو غور سے سمجھیے گا۔ سنن ابن ماجہ، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد عالی کہ جس کی بیٹی تمہارے عقد میں آ جائے، اب تم پر فرض ہے کہ اپنے اس سسر کا احترام کرو۔ احق اسم تفضیل ہے، اس کا مطلب سب سے زیادہ حقدار۔ ایک تیرا والد ہے، ایک تیرا بھائی ہے، ایک تیرا دوست ہے، ایک تیرے قاری صاحب، ایک تیرے مفتی صاحب، ایک تیرے بڑے یارانہ اور تیرے دوست احباب، فرمائے سب سے زیادہ جس کا تو نے احترام کرنا ہے کون؟ جس کی بیٹی تیرے نکاح میں یا جس کی بہن تیرے نکاح میں۔ اب یہ پیغمبر علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں، کیا آقا خود اس پر عمل کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ کرتے ہوں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ایسا شخص جو حدیث بیان کرے اور خود عمل نہ کرے، وہ نیک عالم، وہ تو عذاب کا حقدار ہے۔ میرے آقا سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا، جس کی بیٹی، جس کی بہن تمہارے نکاح میں ہو، وہ تمہاری سب سے زیادہ عزت و احترام کا حقدار ہے، اپنے ایمان سے پوچھ کر بتائیے، کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں ہے یا نہیں؟ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن میرے پیغمبر علیہ السلام کے عقد میں تھی کہ نہیں تھی؟ یہی وجہ ہے، کعبے کے رب کی قسم، انسانیت کے اوپر پیغمبر
علیہ السلام کا احترام کرنا فرض ہے، اور آقا جن کا احترام کرتے تھے ان کے اندر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ جو ان کا احترام نہیں کرتا، دوسرے لفظوں میں سمجھ لو وہ میرے پیغمبر کے سسر کا احترام نہ کرے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے برادر نسبتی کا احترام نہ کرے، اور تیسرے لفظوں میں سمجھ لو کہ وہ میرے پیغمبر کی پسند کو پسند نہ کرے۔ جن کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا یہ ان کو پسند نہیں کر رہا۔ گویا کہ یہ حدیث کا مذاق اڑانا اور حدیث کے انکار کے مترادف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کل نصب و سحر تنقطع الا نصب و سحری، روز قیامت جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہر ایک کے اوپر ایسا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹے کو دیکھے گا تو چہرہ موڑ لے گا، ماں بیٹی کو دیکھے گی تو منہ موڑ لے گی، بھائی بھائی کو دیکھے گا دوسری طرف ہو کے دوڑ جائے گا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا کل نصب و سحر، دو تمہاری رشتہ دار ہیں، ایک خون کی ہے ایک شادی کی ہے، یہ ساری رشتہ داریاں روز قیامت ٹوٹ جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن الا نسب و سحری، ہاں جس کا میرے ساتھ نسب جڑ گیا، جس کا میرے ساتھ سسرال جڑ گیا، وہ روز قیامت میدان محشر میں آئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کل نسب، ہر نسب، آج باپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، میرا بیٹا بیمار ہے، ماں کو رات کو سکون نہیں آتا تھا، میری بیٹی کے سر میں درد ہے، بھائی بھائی کی وجہ سے بے چین رہتا تھا، رشتہ داری کی وجہ سے انسان پریشان رہتا تھا، لیکن روز قیامت سب ختم، صرف ایک نسب کام آئے گا اور ایک رشتہ داری سسرال کی کام آئے گی، وہ کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے میدان محشر سجے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گی، میدان محشر میں پہنچیں گی، آقا کے چہرے کا دیدار ہوگا، ساری تھکاوٹیں ختم ہوں گی، جہاں میرے آقا موجود ہوں گے ان کے پاس ان کے سائے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں گے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوں گے، اور ان کا نسب اور ان کا سسرال والا رشتہ ان کو فائدہ دے گا اور ان کی ساری گھبراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں ایک بات سمجھ لیں، جب اللہ کے سامنے جانا ہے نا، وہاں درجات کی بلندی اور جنت جہنم کے جو فیصلے ہیں وہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن جو میدان محشر کی گھبراہٹ ہے، میدان محشر کی تنگیاں ہیں، میدان محشر کی پریشانیاں ہیں، یہ نسب اور آپ کی رشتہ داری، سہارت کی رشتہ داری، یہ اس وقت فائدہ دیں گی، اور پورے میدان محشر میں 50,000 سال کے دن میں ان کو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ تھی جب یہ کلمات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوئے تھے، مکہ فتح ہوا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، ہاں اسلام سے پہلے بڑی غلطیاں کرنے والے تھے، بدر کی لڑائی کا سبب وہ بنے، احد کی لڑائی میں سپہ سالار وہ بنے، خندق کی لڑائی میں سپہ سالار وہ بنے، بڑے بڑے گناہ تھے، بڑے بڑے پاپ تھے، پہاڑوں جیسے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہوں کے ڈھیر تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے، پھر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، لوگوں یاد رکھنا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت کا نمبر 70 ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن کہتا ہے، تمہاری نگاہوں میں جو گناہگار تھے، جو خطاکار تھے، جو سیاہکار تھے، جو اسلام سے دور تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، الا من تابا، جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا
सालिहा, और अमाल भी नेक करने शुरू किए। आसमान के रब की रहमत जोश में आई। कहा फरिश्तों, अभी इनके गुनाहों को सिर्फ मिटाना नहीं है, खुदाया तो फिर क्या करेंगे? कहा ढेर ढेर रहेंगे, ये पहाड़ों जैसे गुनाहों के ढेर इसी तरह रहेंगे, लेकिन एक तब्दीली करनी होगी कि इनके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके रख दिया जाएगा। जो कल तक सबसे बड़े मुजरम थे, जो कल तक सबसे बड़े सियाकार थे, जो कल तक सबसे बड़े गुनाहगार थे, जिनके नामे अमाल में सवाए गुनाहों के कुछ ना था, उतने बड़े पहाड़ों को अल्लाह कहते हैं एक दम से नेकियों में बदल के रख दो। काबे के रब की कसम, तुम सारी जिंदगी नेकियां करते भी रहो, उसके एक लम्हे की इस नेकी के बराबर भी तुम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया, उनके ईमान की कैफियत बदल गई, उनकी मोहब्बतों के मेयार बदल गए। अब वो आए पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सलासुन आतिनी हिन्ना, ए प्यारे भतीजे, ये 3 बातों का मैं तुझसे मुतालबा करता हूँ, ये तू मुझे अता कर देना। आपने फरमाया बताइए क्या है? कहने लगे पहली बात ये है, इंदी अहसनुल अरबी व अजमलहू, मेरे पास रूए ज़मीन की सबसे खूबसूरत बेटी और सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी मेरे पास है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक़्त था कि आपके चेहरे को देखना मैं गवारा न करता था, लेकिन अब आपकी मोहब्बत मेरे रगो रेशे में, दिलो जान में इस कदर पेवस्त हो चुकी है कि मैं चाहता हूँ काश मेरी बेटी के आप खामन बन जाएं और आप मुझे अपना ससुर बना लें और मेरे साथ रिश्ता कायम कर लें। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बात को कबूल कर लिया। फरमाया और कहने लगे मेरा बेटा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा बेहतरीन कातिब है, मेरे दिल की ये तमन्ना और हसरत है काश के आसमान से जिब्रील कुरान लेकर उतरें, आपकी आवाज़ पड़े, मुआविया को बुलाया जाए। मुआविया आए रज़ी अल्लाह अन्हु और आसमान वाले रब का कुरान अपने हाथों से लिखे। आपने फरमाया और क्या है? कहने लगे फिर तीसरी ज़िंदगी की आखिरी तमन्ना है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये ना कहना कि तू अपने घर में बैठ जा, अगरचे मेरी कमर झुक रही है, जिस्म कमज़ोर हो रहा है, आज़ाब कमज़ोर हो रहे हैं, बुढ़ापा छा रहा है, लेकिन एक तमन्ना है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने उहद में, जिस तरह मैंने खंदक में, जिस तरह मैंने सारी ज़िंदगी में इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ा था, इस्लाम के ख़िलाफ़ निकला था, अब मेरी आखिरी तमन्ना और आरज़ू ये है मैं बुढ़ापे के आलम में घोड़े की पुष्प पे बैठ जाऊँ, गर्दन में तलवार को लटकारूँ और अपने मुसलमान साथियों के साथ मिलकर इस्लाम की सरहदों की हिफाजत में निकल जाऊं। जिस तरह मैं इस्लाम के खिलाफ लड़ा था, आज इस पिराना साली में, आज अपने बुढ़ापे के आलम में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी ये चाहता है दुश्मन के सामने टकरा जाऊं, दुश्मन के सामने सीना सुपर हो जाऊं और मैं अपनी सारी जिंदगी मैदाने जिहाद में गुजार दूं। कहा चचा मैंने तेरी तीनों बातों को कबूल कर लिया है, सिर्फ ये बात आपकी अपनी नहीं थी। आज दुनिया कहती है अगर अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सिफारिश ना कर दे तो फिर इनको ये मुकाम नहीं मिलना था, बस ये सिफारिश की वजह से मिला है। अरे तुम्हें क्या पता, उठाओ सुनन निसाई की हदीस, मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा था इश्फाऊ तो जारू, तुम सिफारिश किया करो, आसमान का रब तुम्हें अजर देगा। वल यक़ज़िल्लाहु अला लिसानी नबीही मा शाअ, और याद रखना सिर्फ तुम्हारी सिफारिश की वजह से फैसले नहीं होंगे। मेरा बेटा, मेरा मुंह बोला बेटा ज़ैद भी आ जाए, उसका बेटा उसामा भी आ जाए, अगर सिफारिश करे अल्लाह की हदों के बारे में, आका के चेहरे पर सुर्खी छा जाए, अतशफऊ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, उसामा चुप करके बैठ जा, अल्लाह की हदों के बारे में सिफारिश कबूल ना होगी। याद रखना तुमने काम, तुम्हारा काम है सिफारिश करना। हदीस है हदीस,
وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ مَا شَاءَ، اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا سو فیصلہ کروائے گا. تم سفارش کرنا تمہیں اجر ملے گا، فیصلہ پیغمبر کی زبان سے نکلے گا، پیچھے سے آرڈر کس کا ہوگا؟ اللہ کا. یہ حدیث ہے، یہ طے ہو چکا. جب آپ نے 3 کاموں کو پسند کیا، سفارش ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام سے ہوا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سرحدوں پہ بھیجا. یہ تینوں فیصلے اللہ کے تھے. جس کو یہ پسند نہیں گویا کہ وہ اللہ کے فیصلے کا منکر ہے، اللہ کے فیصلے کا منکر. پھر جب آپ نے یہ فیصلہ قبول کیا، پھر آپ کے ہاتھ اٹھے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. خدایا جب میں نے اس کو اپنا کاتب وحی رکھ لیا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں آج دنیا کے اندر تمہیں پتہ چل جائے فلاں مستجاب الدعوات ہے، فلاں بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، فلاں بڑا ولی ہے. لمبے لمبے سفر کر کے اس کے دروازے پہ جاتے ہو، گردن جھکا کے کہہ دیتے ہو میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، میرے لیے یہ کام کی دعا کیجیے گا. کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے معاویہ میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے بارے میں بغیر کہے نبوت کی زبان ہلی اور آسمان والے سے کہہ دیا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے میرے خدایا اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتابت سکھا دے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو تو اس کا استاد بن کے اس کی کمیاں دور کر دے. قرآن لکھے تو خوبصورت لکھے، والحساب اس کو دنیا کے حساب و کتاب بھی سکھا دے، وقہ العذاب اگر آئندہ ساری زندگی میں خدایا اس سے کوئی غلطی ہو جائے میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کو معاف کر کے اپنے عذابوں سے بچا کے رکھ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے تمہارا ہو یا نہ ہو، دنیا والوں کا ہو یا نہ ہو، میرا تو یقین اور عقیدہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے ضرور قبول فرمائی ہوگی. اور پھر آپ کی دعا پھر دوبارہ ہاتھ اٹھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، صرف خود ہی نیک نہ ہو، اس کا اپنا پورا وجود ہی اسلام کے صرف مطابق نہ ہو، بلکہ وہ چلے تو دنیا دیکھ کر رہنمائی لے، وہ بولے دنیا کو ہدایت ملے، اس کا فیصلہ ہو دنیا ہدایت پہ آ جائے. اے میرے اللہ معاویہ کو ایسی شخصیت بنا دے جو پورا سراپا ہدایت ہو اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے فیصلے، اس کے اشارے اور اس کے ایک ایک عمل کی وجہ سے دنیا کو ہدایت اور راستے دکھتے چلے جائیں. یہ دعا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور آپ کو پتہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن پر آسمان کا رب اللہ فخر کرتا ہے. یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ عنہ پر فرشتوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے. صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود حدیث بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم چند صحابہ کی جماعت 15-20 افراد ہوں گے، عصر کی نماز کے بعد دنیا اٹھی، نماز پڑھی، گھروں گھر چلی گئی، لیکن ہم وہاں بیٹھ کے نحمد اللہ و نذکرہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو گئے. ذکر کر رہے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا ذکر کر رہا ہے. صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور تیزی سے مسجد کی طرف آئے. اپنے گھر کے اندر سے آپ نے اپنے کپڑے اور لباس کو درست نہیں کیا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ چلتے آ رہے ہیں اور راستے میں اپنے کپڑے اور تہبند کو درست کرتے آ رہے ہیں. بڑی تیزی سے آئے اور آ کر فوراً پوچھا ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھا کے بتاؤ، اللہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا صرف اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ آپ نے قسم اٹھوائی صحابہ سے. کیوں؟ انعام بہت بڑا تھا. آپ چاہتے تھے پہلے پوری تحقیق کر لوں، بعد میں انعام عطا کر دوں. اللہ ما اجلسنا غیرو، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے ہم تو صرف اللہ کی تعریف اور حمد ہی بیان کرنے کے لیے بیٹھے. پھر آپ نے کہا میرے صحابہ، مجھے تمہارے اوپر یقین اور اعتبار پہلے ہی تھا، لیکن یہ معاملہ اتنا بڑا تھا، میں پہلے پوری تہ تک پہنچنا چاہتا تھا، پھر تمہیں بتانا چاہتا تھا. اب سن لو، اگر تم واقعتاً اللہ کی تعریف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو یاد رکھنا میں اپنے گھر میں تھا، آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے تھے، میرے پاس پہنچے تھے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی سے مسجد میں جائیے گا، ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہے. آسمان کے رب نے اب سارے فرشتوں کو جمع کر کے ان کو یہ بندے دکھا کے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آسمان کے رب نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا دیکھو دنیا میں میرے یہ بندے مسجد میں بیٹھ کر میرے ذکر میں مصروف ہیں. فرشتوں، آج دنیا کو کسی کو اپنی اولاد پہ فخر ہے، کسی کو اپنے والدین پہ فخر ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ فخر ہے، کسی کو اپنے عزیز و اقارب پہ فخر ہے، لیکن آسمان والا رب فرشتوں کے سامنے کہہ رہا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں رب کو اپنے ان بندوں پہ فخر ہے، میں ان بندوں پہ فخر کرتا ہوں. ان بندوں کے اندر ایک کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، پتہ یہ چلا یہ ان گروہ میں شامل ہیں جس گروہ کے اوپر رب العزت بھی فخر کرتا ہے. صرف پیغمبر علیہ السلام نہیں، صرف 3 باتیں میری رہ گئیں. پہلی بات، صرف اللہ تعالیٰ فخر نہیں کرتے بلکہ میرے نبی علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر مسکرا پڑتے ہیں، ان کو دیکھ کر مسکراتے اور جنت کی ضمانت دیتے ہیں. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری 2800 نمبر حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام ان کے گھر میں گئے، وہ ان کی رضائی رشتہ دار ہیں. آپ وہاں لیٹے، نیند آ گئی، آپ سو گئے. سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا، انبیاء کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے، وحی کے ذریعے دکھایا گیا. آقا ایک دم سے اٹھے، چہرے پہ مسکراہٹ، آپ کے چہرے کے اوپر تبسم اور آپ کے مسکرانے کے اثرات. ام حرام رضی اللہ عنہ دیکھا، اے پیغمبر علیہ السلام آج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا میں نے اپنی خواب میں کیا دیکھا؟ بدر تھا، اسلحہ ہمارے پاس نہیں تھا، احد تھا، ہماری طاقت تب بھی کمزور تھی، خندق تھا، تب بھی ہمیں اپنی دفاعی پوزیشن میں رہنا پڑا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس طرح بڑے بڑے بادشاہ مال و دولت کے انباروں کے ساتھ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے اپنے ایک جہادی قافلے کو دیکھا، کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ اپنے پلنگوں پر بیٹھے ہوتے، اسی طرح میری ایک فوج بحری جہازوں پر بیٹھ کر دشمن سے ٹکرانے کے لیے سمندر میں کود پڑے تھے. اسلحہ کی بہتات تھی، ہر مال کی فراوانی تھی. جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ کے اثرات نمودار ہوئے. اے ام حرام سن لے، قد اوجبو، اگر کوئی شہید ہو تو تب بھی، نہ ہو تو تب بھی، جو اس غزوے میں چلا گیا نا ان تمام کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. ام حرام رضی اللہ عنہ عورت ذات تھی اور نبی علیہ السلام سے رشتے میں بڑی بھی تھی، خالہ رضائی لگتی تھی. انہوں نے جب یہ جنت کا کلمہ سنا بے ساختہ کہہ اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اگرچہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عورت ذات ہوں، میدانوں میں جانا ہی مشکل ہے، لیکن وہاں پانیوں میں اترنا تو اس سے مشکل ہے، لیکن جنت کا تذکرہ آپ نے کر دیا. ذرا آسمان والے رب سے کہہ دو نا کہ اللہ ام حرام کو اس میں شامل کر دے. آپ کی نگاہ اٹھی، پھر آپ نے کہا انت من
منہم، ام حرام پکی ہو گئی بات، میں نے آسمان والے رب سے اجازت لے لی ہے اور آسمان سے پیغام آ چکا ہے، انت منہم، تو انہی میں شامل ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے، اگلا جملہ بھی بڑا قابل عمل ہے، لیکن میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اپنے وقت پہ اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو کر جنتوں کے مہمان بن گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، جب اسلام کی فوجیں ساری طرف دشمنوں کو للکار رہی تھی اور زمینوں کے اوپر مسلمانوں کا راج اور اختیار ہو رہا تھا اور دشمن زمین کے اوپر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، پھر روم کے غنڈے میدانوں کو چھوڑ کر بحری جہازوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے علاقوں پر آ کر پیچھے سے حملہ کر کے دم دبا کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ شام کی طرف سے ایک خط لکھا گیا تھا، امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا تھا، اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، بر و بحر میں ہم دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زمین کے اوپر فوجیں تو دن دنا رہی ہیں اور دشمن کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں ہم سمندروں اور دریاؤں میں بھی ان دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ آگے سے جواب آتا ہے، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابھی ہمارے پاس بحری بیڑے موجود نہیں ہیں، ابھی ہمارے پاس تراکی کے ماہر موجود نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس وہاں کے آلات حرب موجود نہیں ہے، آپ کچھ دیر کے لیے ذرا صبر کیجیے گا۔ کہا امیر المومنین صرف ان باتوں کی فکر چھوڑ دیجیے، صرف آپ کی اجازت اور آپ کی ہاں کی ضرورت ہے، آپ صرف اجازت مرحمت فرمائیے، تراک کی فوج کو تیار کرنا امیر معاویہ کا کام ہے، بحری بیڑوں کو تیار کرنا میری ذمہ داری ہے اور سارے اسلحہ کی تیاری میری ذمہ داری ہے۔ ادھر سے اجازت کا پروانہ ملا، کعبے کے رب کی قسم ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، روم کی طرف بحری بیڑے لگ چکے تھے، مسلمان جمع ہو رہے تھے، دنیا والوں میں اعلان ہو چکا تھا جو تراکی کے ماہر ہیں وہاں اکٹھے ہو جائے۔ جب ساری دنیا آ رہی تھی، مدینے میں صدا پہنچی تھی، ام حرام بڑھاپے کے عالم میں تھی، جھکی ہوئی کمر تھی، اپنے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا تھا، مدینے سے نکلے تھے، مکہ پہنچے تھے، مکہ سے نکلے تھے، شام پہنچے تھے، شام کے اندر دمشق میں پہنچے تھے، شاہی محل میں پہنچے تھے۔ امیر معاویہ کے سامنے ایک اماں آئی تھی، کہنے لگی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتی ہوں۔ اماں عورتیں جایا کرتی تھی مرہم پٹی کے لیے، لیکن وہ تو میدان ہوتے تھے، وہاں چلنا آسان ہوتا ہے، دشمن سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اماں تیری عمر اس لائق نہیں ہے اب تو میدانوں میں نکلے، اماں یہاں تو بحری جہازوں میں بیٹھ کر، بحری کشتیوں میں بیٹھ کر تمہیں جانا پڑے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم ذرا ٹھہر جاؤ نا۔ اس نے کہا نا میں ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر ام حرام نے جب وہ حدیث امیر معاویہ کو سنائی ہوگی، کیا منظر ہوگا، سب کے سامنے بوڑھی اماں کہہ رہی ہوگی، اے معاویہ رضی اللہ عنہ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو، نبوت کی زبان نے مجھے کہا ہوا تھا کہ تو ان میں شامل ہو کے رہے گی، اب تو میں شامل ہو کے رہوں گی۔ جب یہ حدیث سنائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دی، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی، کعبے کے رب کی قسم اٹھائیے گا صحیح بخاری کو، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2800، حدیث نمبر 2940، حدیث نمبر 2700، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کی یہ ام حرام صحابیہ اس میدان میں جاتی ہے، اس کے اندر شریک ہوتی ہے، جب واپس آتی ہے سواری سے اترنے لگتی ہے، ان کا پاؤں پائیدان میں اٹک جاتا ہے، زمین پہ گری، گردن کا منکا ٹوٹا۔ میرے پیغمبر کی حدیث سچی ثابت ہوئی کہ اے ام حرام تو ان میں شامل ہے اور تم سب پہ جنت واجب ہے۔ اس گروہ کا امیر کون تھا؟ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ تا لفظ ہے، سب سے پہلا بحری بیڑا، بحری لشکر جو جہاد کے لیے گیا تھا، ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ان پر جنت واجب ہے۔ آقا ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ ان کے اوپر فخر کرتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کاتب وحی بناتے ہیں۔ اب سعد بن ابی وقاص، تیسری اور آخری باتیں ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں؟
सारी इंसानियत कहती आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा ख़ानदान आप पे कुर्बान, मेरे छोटे नन्हे फूल भी आप पे कुर्बान, लेकिन कुर्बान जाऊं उहद का मैदान था। साद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन को तीरों से जहन्नम में वासिल कर रहे थे। एक तीर निकाला तो एक जहन्नम में गया, दूसरा निकाला तो दूसरा जहन्नम में गया, तीसरा निकाला तो तीसरा जहन्नम में गया। जब तुर्कश में देखा तो तीर ख़त्म हुए, नबूवत की निगाह उसके ऊपर पड़ी, आपने अपनी तुर्कश से तीर को निकाला, उस साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु को थमा दिया और कलेमा ऐसा फरमा दिया रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। इर्मे या सादो फिदा का अबी व उम्मी, ए साद रमी कर दे, ये तीर भी जरा फेंक दे, काबे के रब की कसम मैं मोहम्मद कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ भी साद पे कुर्बान, मेरा बाप भी साद पे कुर्बान। साद के ऊपर आका अपनी माँ बाप को कुर्बान करते हैं। इस साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु से किसी ने पूछा जरा तू बता अमीर मुआविया के बारे में तेरा क्या नजरिया है? कहा लोगों काबे के रब की कसम मैंने सारी जिंदगी में इस दरवाजे वाले से बढ़कर सच्चा फैसला करने वाला कोई ना देखा। दुनिया की निगाह उस दरवाजे पर पड़ी तो लिखा हुआ था ये अमीर मुआविया का घर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका जिनकी तारीफ करे वो मुआविया की तारीफ करे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह कहती हैं खुदाया जब मैंने फितनों के दौर में मुआविया की बसीरत को देखा तो मैंने अल्लाह से ये दुआ की अल्लाह आयशा की बाकी उम्र भी उठाकर मुआविया को लगा देना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इब्ने मुबारक ऐसे अजीम मुहद्दिस बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्ने माजा दारमी बैकी दारकुतनी मुस्तदरक हाकिम हदीस की हर किताब में जब संदेह पढ़ोगे उसमें अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह का नाम आएगा। किसी ने पूछ लिया आपका मुआविया रज़ के बारे में ख्याल क्या है? कहा क्या पूछते हो? उमर बिन अब्दुल अजीज और मुआविया का तकाबुल बड़े अजीम खलीफा थे, बड़े अजीम खलीफा थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह असलाफ की यादें ताज़ा करने वाले, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर याद दिलाने वाले बड़े अजीम थे। किसी ने कह दिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफज़ल है या मुआविया, गुस्से में आकर कहने लगे अल्लाह की कसम उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात करते हो? मैं तुम्हें ये कहता हूँ जब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पे पुष्प पर बैठे थे और उनका घोड़ा आका के साथ ग़ज़वाए हुनैन में और ग़ज़वाए ताइफ में चल रहा था, घोड़े की टाप लगती थी, वहां से खाक उड़ती थी। अल्लाह की कसम वो खाक उड़कर जो उनके घोड़े के नाक में गई उस एक खाक को उठाकर एक पलड़े में रखो और 1000 उमर बिन अब्दुल अजीज को एक पलड़े में रख दो। अल्लाह की कसम मुआविया के घोड़े के नाक की खाक भी उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे खलीफों से 1000 दर्जे बेहतर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। मुआविया की तुम बात करते हो जब मुआफ़ा बिन इमरान जो अबू दाऊद के मुहद्दिस हैं, अबू दाऊद की हदीस के रावी हैं, और वो कहते हैं जब इनसे किसी ने पूछा मुआविया रज़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फरमाया 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 600 उमर बिन अब्दुल अजीज ला के एक पलड़े में डाल दो, अमीर मुआविया का मुकाबला कभी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा था किसी ने कि हमने अपनी ज़िंदगी में उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह को इतना नरम दिल देखा कि कभी अपने हाथ से इन्होंने किसी को मारा नहीं, ज़िंदगी में किसी को नहीं मारा था, सिर्फ एक को मारा था। अस्सुन्ना लिल में मौजूद है जिसने इनके सामने मुआविया रज़ी के बारे में ज़ुबान को गंदा किया, कहा इसको लिटा के 10 कोड़े मारे जाएं और जल्लाद नहीं मारेगा। आज उमर बिन अब्दुल अजीज अपने हाथ से इसको ज़मीन पे लिटा के कोड़े मारेगा। खुदाया ऐसा हुक्मरान आज भी दे दे जो इनकी पुश्तों को लिटा के ये सब कुछ सही कर दे और हमारे सीने को ठंडा कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।